ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور تمیز کا ایک تقاضا ہے۔ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے۔ فلسفی جو ہے نا وہ خدا کے بارے میں جیسے چاہے بات کرے، کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو جو اٹھانے کے لیے ناممکن ہو، یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کانسیپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ، کوئی ادب، ان کی عظمت کا کوئی بالکل احساس نہیں ہے۔ لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وہ اپنی پیٹھ موڑ لیتا ہے اور بڑا اکڑ جاتا ہے اپنی سائڈ پہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا۔ جب کہا ہم نے انعام کیا تو کس کا ذکر ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب شر اس کو چھوئے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ جب کہا شر چھوئے، کس کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہٹا دیا، کیونکہ شر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نسب نہیں کیا جائے گا۔ یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی؟ تھوڑے سے دن رہ لیں گے، ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار، چلے گا۔ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، اتنا تو ہے نا کم از کم۔ قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا، تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ کچھ پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں نا، اوورسیز کوئی دولت کے خزانے نہیں بنے ہوئے کہ جا کے وہاں سب کو ایک وہ صندوق دیتے ہیں جس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، یہ لے جی آپ پہنچ گئے امریکہ۔ امریکہ میں بھی غربت ہے، فاقے ہیں۔ مجھے ملے لوگ یہاں پہ ڈاکٹر ہوتے تھے، پروفیسر ہوتے تھے، یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بڑے رتبے پہ ہوتے تھے، وہاں سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے بندہ، وہاں گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے وہاں کی۔ لیکن وہاں ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں پہ اگر آپ نے شروع سے بھی کام کرنا ہے نا، آپ کے رستے میں جو نفسیاتی رکاوٹیں ہیں نا وہ نہیں ڈالی لوگوں نے۔ ہمارے لوگ جیسی چیزیں وہاں اکمپلش کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں کر سکے۔ اس کی آپ کے حکومت کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ وہ کرپشن وہاں بھی ہے کافی حد تک، اور رکاوٹیں وہاں بھی ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا کلچر بن چکا ہے، اور اس کلچر کو اب توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب قرآن سے ایک نئے سرے سے رشتہ تعلق کریں۔ میں کچھ اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں، اسلامک یونیورسٹی سے، علماء سے، ینگ گریجویٹ سے، بہت ذہین لوگ ہیں۔ اس خدمت کو نہ صرف آپ اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم قرآن کو دوبارہ ریسٹور کر سکیں۔ ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ ریلیکس ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فارمیلٹی ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے انسان بن کے رہتے ہو۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہو، ہنسی مذاق، انفارمیلٹی۔ وہ کیسا دوست ہے؟ اس دوست کا کیا نام ہے؟ رفیق۔ عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام 4 گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ رفیق، اور ہمیں ان کے ساتھ رفیق ہونے کا موقع ملے گا۔ سمجھ نہیں آتی بات، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے انبیاء کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ان کا رتبہ ہے۔ ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ اگر ابو گھر پہ آ جائیں تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آ جائے تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، دوست آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کوئی اور آ جائے، یہی بات ہوتی ہے نا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ادب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں۔ لیکن جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ان 4 کی آپس میں کیا ہوگی؟ رفق، نرمی، آرام سے آپ رہو گے، آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ، کہیں کسی صالح کا رتبہ، کیا اتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے۔ سبحان اللہ۔